لا إله إلا الله بسم لا اللہ الرحمن الرحیم۔ إله إلا خواتین و الله. حضرات، سب سے پہلے میں سلام عقیدت مدینہ منورہ سے آپ سب کے لیے دعاؤں کے ساتھ ایک ایسی حدیث آج میں پیش کروں گا کہ جس میں میں یہ بتاؤں گا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ جناب رسالت امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يرد دعوت الصائم حتى يفطر۔ فرمایا کہ روزے دار کی دعا جب وہ افطاری کے وقت مانگتا ہے تو وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ والامام العادل، اور امام عادل کی دعا جو بادشاہ ایسا جو شریعت پر چلتے ہوئے عدل و انصاف کرتا ہے۔ ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعا جب وہ مصیبت اور پریشانی میں ہوتا ہے اور جس پر ظلم و ستم ہوتا ہے تو اس شخص کے اندر جو آہ نکلتی ہے اور اس کے بعد وہ دعا مانگتا ہے، رب ذوالجلال ایسی دعا کے لیے کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یرفع اللہ فوق الغمام، ایسے شخص کی دعا بادلوں سے اوپر اٹھا دی جاتی ہے۔ یعنی اس وقت جب وہ افطاری کے وقت میں جب کوئی صائم روزے دار دعا مانگتا ہے یا امام عادل دعا مانگتا ہے یا مظلوم دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ بادلوں سے اوپر اس کو اٹھا دیتے ہیں اور اس کی دعا کو آسمانوں کی بلندیوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ وَيَقُولُ الرَّبُّ، اور رب ذوالجلال اس شخص کی دعا کو جو افطاری کے وقت مانگ رہا ہو یا امام عادل دعا مانگ رہا ہو یا مظلوم اپنی مظلومیت میں جب اپنی آہوزاری کر رہا ہو، وہ عزتی اللہ قسم کھا کر فرماتے ہیں لَأَنصُرَنَّكَ، میں تیری ضرور مدد کروں گا، وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اگرچہ بعد میں تھوڑا وقت بعد۔ یعنی ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ مجھ سے کتنے بار مانگتا ہے۔ کیا ایک بار مانگ کر یہ تو نہیں کہتا کہاں ہے میرا رب؟ نہیں، بار بار دعا مانگنی چاہیے۔ وہ قبول کرتا ہے، وہ سنتا ہے۔ انک سمیع الدعا، ضرور وہ رب دعاؤں کو سنتا ہے۔ اس لیے خواتین و حضرات، میرے دوستوں اور بزرگوں، میں اس موقع پر اتنا کہوں گا کہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں انسان ہر وقت سحری میں اٹھے تو دعا مانگے، اس کے علاوہ جس وقت نماز پڑھے تو دعا مانگے۔ اسی طرح افطار کے وقت کی دعا کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا، لا يرد دعوتهم الصائم حتى يفطر، جب وہ افطار کر رہا ہوتا ہے تو اس کی وہ دعا مانگی جانے والی کبھی رب ذوالجلال اس دعا کو رد نہیں فرماتے۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن۔ اب یہ کتنی پیاری حدیث ہے جس میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص ایسے ہیں جن کی دعا قبول ہے، مستجاب ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے۔ دعوت الوالد، والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں۔ اس لیے ذہن میں رکھیے کہ جو فرمانبردار بیٹا اپنے والد کو اپنی محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس کی ہر نظر پر اسے حج کا ثواب ملتا ہے، اور جو والد اپنے بچے کی اس فرمانبرداری پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مستجابات لا شک ہن، اس دعا میں کبھی لا شک فیہن، اس دعا میں کبھی بھی انسان یہ ذہن میں نہ لائے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعوت الوالد، دعوت الوالد، دعوت الوالد میں والد کی دعا، ودعوت المسافر، مسافر کی دعا، ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعا۔ اب یہ تین دعائیں ایسی ہیں جن میں کوئی شک نہیں، اور اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، والد کی دعا لینے کے لیے انسان فرمانبرداری کرتا ہے، اور اگر نافرمانی کرتا ہے تو پھر یہ بھی ذہن میں بات رکھیے کہ جب والد کا وہ ٹوٹا ہوا دل جو اپنی بڑھاپے کی وجہ سے، جس کی کمر ٹیڑھی ہو چکی ہو، جس کے دانت نکل چکے ہوں، جس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی ہو، اور اکڑتی ہوئی گردن کے ساتھ اس کا نوجوان بیٹا جب اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی گستاخی کرتا ہے یا اس کو ڈانٹتا ہے، تو ایسا وہ والد بے بس اپنے دل کے اندر ہی زبان پر لائے بغیر جو اس کے دل کے اندر ایک غبار ہوتی ہے، جو ایک غم آتا ہے، اس سے جو ایک دھواں اٹھتا ہے، وہ دھواں عرش تک پہنچتا ہے اور عرش ہل جاتا ہے۔ اس لیے والد کی بد دعا سے بھی بچو۔ یہی وجہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو پایا اور اس کی خدمت کرتے ہوئے جنت نہ پائی
تو ایسا شخص ہلاک ہو گیا۔ والدین کی دعا لینا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، مسافر تو دعا کروانا یہ بھی سنت ہے، مظلوم کی دعا ہمیشہ قبول ہے۔ اور اسی طرح سے اپنے وقت کو ضائع نہ کیجیے، افطاری کے وقت میں فلم دیکھنا اور ایسے ٹرانسمیشن پروگراموں میں بیٹھنا کہ جس میں وقت ضائع ہو رہا ہو، لا يرد دعوتهم الصائم حتى يفطر۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا يرد دعوتهم الصائم حتى يفطر، جب صائم روزے دار روزے کی افطاری کے وقت ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے، کیونکہ کھانا آگے ہوتا ہے، اس کا ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتا بلکہ دعا کی طرف جب اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر فرماتے ہیں کہ بھوک کی شدت میں بیٹھا ہے، پیاس کی شدت میں بیٹھا ہے، اور کئی قسم کے انواع کے کھانے اس کے سامنے پڑے ہیں، مگر یہ ہاتھ نیچے نہیں کھانے کی طرف نہیں جا رہا، بلکہ اتم الصیام الی اللیل، میرے حکم پر جب تک شام نہیں ہوگی اور غروب آفتاب نہیں ہوگا یہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے، تو ایسے وقت کی وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ رب ذوالجلال ہم سب کے روزوں کو صیام و قیام کو قبول فرمائے، اور اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما کر ہم سب کو مستجاب الدعا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔